السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شر الناس منزلة یوم القیامت عبد اذهب آخرته بدنیا غیرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نوجوانوں صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، نوجوانوں صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ واجب الاحترام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمانوں کے معاملات اور شریعت مطہرہ سے ناواقف پنچ۔ آج میں خاص طور پر ان لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو مقدمات لڑتے ہیں، جو مقدمات لڑاتے ہیں، جو وکیل بنتے ہیں، جو مقدموں میں گواہی دیتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، جو ملزم بنتے ہیں۔ آج میرا مخاطب وہ لوگ ہیں جو عدالت کی کرسی میں بیٹھ کر ججمنٹ سناتے ہیں۔ آج میرا مخاطب وہ لوگ ہیں جو وکیل بن کر لوگوں کے مقدمات لڑتے ہیں۔ آج میرا مخاطب وہ لوگ ہیں جو گاؤں کے اثر رسوخ رکھنے والے لوگ پنچ بن جاتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو حل کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں انصاف کا ترازو ہوتا ہے، جو ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوموں کی فریاد رسی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو عدالت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو حکم بن کر، حاکم بن کر، پنچ بن کر حل کرتے ہیں، جو لوگوں کے اختلافات کو مٹاتے ہیں۔ آج میرا مخاطب وہ لوگ ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ساری باتیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہیں جو عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر جج بن کر فیصلہ اور ججمنٹ سناتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو گاؤں بستی محلوں میں جا کر کے پنچایت بیٹھ کر پنچ بن کر لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسوں کی ہے جو شریعت مطہرہ سے ناواقف ہیں، جو باہم معاملے کے جو ضابطے ہیں اور شریعت مطہرہ نے جو ضابطے بتائے ہیں فیصلے کرنے کے فریقین کے درمیان، اس سے بالکل نابلد اور ناواقف ہے، اور وہ جج بن کر، پنچ بن کر فیصلہ سناتے ہیں۔ تو ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القضاة الثلاثہ واحد فی الجنہ واثنان فی النار، فرجل عرف الحق فقضى به فاما الذی فی الجنہ۔ فرما رہے ہیں کہ قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں جائے گا اور دو قسم کے قاضی، جج، حکم، فیصل جو ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ القضاة الثلاثہ، قاضی، جج، حکم، فیصل تین قسم کے ہوتے ہیں۔ واحد فی الجنہ، ایک قسم کے تو وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، واثنان فی النار، اور دو قسم کے وہ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والے قاضی کے بارے میں بتایا، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجَلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ،
فرمایا کہ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ قاضی ہیں جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور جہنم میں جانے والے کے بارے میں فرمایا وَرَجَلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ ہیں ان میں سے ایک جس نے حق پہچانا مگر پھر بھی فیصلہ میں ظلم کیا۔ اور دوسرا فرمایا اور تیسرا فرمایا جو جہنم میں جانے والا ہے، دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے جس نے حق کو پہچانا مگر پھر بھی اس میں ظلم کیا، انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا، اور اسی دوزخ میں جانے والے ایک قسم کے قاضی وہ بھی ہیں وَرَجَلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، فرمایا دوسرا وہ ہے جس نے بغیر حق پہچانے اور معلومات حاصل کیے بغیر فیصلہ کر دیا۔ ان میں سے ایک تو وہ تھا جس نے حق کو پہچانا پھر بھی فیصلہ میں کیا کیا، ظلم کیا، اور دوسرا تو وہ ہے جس نے حق پہچانا ہی نہیں، معلومات حاصل کیے ہی نہیں اور فیصلہ کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آج کل جو ہمارے یہاں محلوں میں بستیوں میں پنچایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اول تو اس میں زیادہ تر لوگوں کی، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر زیادہ تر لوگوں کی تعداد ان کی ہوتی ہے جو ان بیچاروں کو شریعت معلوم نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے باہم فیصلے اور معاملات کے نمٹانے کے جو ضابطے بتائے ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں کہیں پنچایت بیٹھتی ہے تو ان میں دیکھا جاتا ہے اینٹ بنانے والے بھی، پینچر ساٹنے والے بھی، رکشہ چلانے والے بھی، کولی مزدوری کرنے والے بھی اس پنچ میں شریک ہوتے ہیں، اور پنچایت کے بعد جب رقم تقسیم ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بھی کچھ رقمیں دی جاتی ہے 200-400 روپے کی شکل میں۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے ان نادانوں کو، شریعت مطہرہ سے ناواقف لوگوں کو، ان کا اس میں کیا حق تھا اور اس نے کون سا وہاں کام کیا، اور پنچایت کرنے والے کے ساتھ اس نے کیا تعاون کیا؟ میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں علماء حضرات سے کہ یہ کام تو علماء کا تھا۔ یہ کام کن کا تھا؟ علماء کا تھا، مگر علماء نے اس کام کو نہیں کیا اور شریعت سے ناواقف لوگوں کے سپرد کر دیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ کام علماء کرام کا تھا، مفتیان اعظام کا تھا، ائمہ مساجد کا تھا، ان لوگوں نے حوالہ کر دیا ان نادان اور بیچاروں کے جو لوگ شریعت مطہرہ سے ناواقف ہیں۔ وہ تو جانتا ہی نہیں کہ مدعی کس کو کہتے ہیں، مدعا علیہ کس کو کہتے ہیں، مدعی کے ذمے کیا ہے، مدعا علیہ کے ذمے کیا ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اگر آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، آپ فیصلہ کرنے نہیں جانتے ہیں، آپ میاں بیوی کے جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ میاں طلاق کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں، طلاق کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ طلاق رجعت کسے کہتے ہیں؟ طلاق بائن کس کو کہتے ہیں؟ طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے طلاق دینے کا احسن طریقہ کیا ہے، حسن طریقہ کیا ہے، طلاق بدعت کیا ہے؟ اس سے آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ جگہ زمین کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک باپ نے اگر 5 لڑکے چھوڑا ہے، ان میں 3 لڑکیاں ہیں، تو لڑکیوں کا کیا حصہ ہے، لڑکوں کا کیا حصہ ہے باپ کے ترکہ میں سے؟ ان کے باپ کے ترکہ میں بینک بیلنس بھی ہیں، جائیداد اور زمین بھی ہیں، تو ان کے بارے میں ان جائیداد کے بارے میں، جگہ زمین کے بارے میں، روپیہ پیسوں کے بارے میں ان کو کچھ پتا نہیں کہ کن کو کیا ملنا چاہیے۔ باپ کے ترکہ میں سے لڑکوں کو کیا حصہ ملے گا، باپ کے ترکہ میں سے لڑکیوں کو کیا حصہ ملے گا، اور دیگر جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو کیا حصہ ملے گا، ان کو کچھ پتا نہیں ہے، مگر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے اور اٹھ پٹانگ فیصلہ کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ان فیصلوں سے بہتر یہ ہے کہ اگر دنیاوی ہی فیصلہ کرنا ہے تو آپ عدالتوں میں جائیے۔ میں نے دیکھا ہے پنچایت میں یہ پنچ لوگ فریقین سے پنچایت خرچ کے نام سے فریقین سے موٹی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں کہ 10,000 روپیہ آپ جمع کیجئے، 10,000 روپیہ آپ جمع کیجئے۔ کبھی کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہتا 20,000 روپیہ آپ جمع کیجئے، 20,000 روپیہ آپ جمع کیجئے۔ اول تو فریقین سے پنچایت کے بعد
पंचायत खर्च के नाम से इस मोटी रकम का मुतालबा करना ये नाजायज है। अगर आपको पैसा लेना था तो आप फैसला से पहले उनसे बता दिए होते कि इतनी रकम लगेगी, इतना पैसा लगेगा, पंचायत खर्च तब हम फैसला करेंगे, तो किसी हद तक जवाज की कोई शक्ल निकलती, वो भी उस वक्त जब उनके अंदर अहलियत और सलाहियत बाकी हो तब। मेरे दोस्तों, उन लोगों को डरना चाहिए जो लोग फैसला करने नहीं जानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमा व इदा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, अल्लाह तुझे हुक्म करता है लोगों के दरमियान अदल इंसाफ करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन शर्रिन नासी मंजिलतन यौमल क़ियामह अब्दुन अज़हब आखिरतहु बिदुनिया गैरी, दूसरों के दुनिया के खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। आपने देखा होगा फैसला करने वालों को के अंदर दो किस्म की बातें होती है। वो क्या है? एक तो ये है कि उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ इंसाफ करें, मगर ज्यादातर लोगों की तादाद ऐसों की होती है जो रिश्वत लेकर आते हैं, जो घूस लेकर आते हैं और एकतरफा फैसला करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा देखा जाता है जो जालिम है उनको मजलूम बना दिया और जो मजलूम है उनको जालिम बना दिया और पंच ने जजमेंट सुना दिया। उनको अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लदीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। क्या फरमाया? अला अल्ला तादिलू ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, सूरह माइदा। इसमें फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए पूरी पाबंदी करने वाले बनो, इंसाफ के साथ शहादत अदा करने वाले बनो और किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे, ना उभारे कि तुम अदल ना कर सको। अदल किया करो, वह तकवा के ज्यादा करीब है। अदल करने वाले, इंसाफ के तकाजे पूरे करने वाले अल्लाह के महबूब हैं। मैदान महशर में वो नूर के मिंबरों पर बैठेंगे, वो नूर के मिंबरों में अल्लाह के दाएं जानिब बैठेंगे। इरशाद नबवी है इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाह अला मनाबिरा मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान व किल्ता यदैहि यमीनुन अल्लदीना यादिलूना फी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मा वलू। इंसाफ करने वाले अल्लाह के पास अल्लाह के दाएं जानिब नूर के मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे। और याद रखें अल्लाह का दोनों जानिब दायां ही है। ये इंसाफ करने वाले क्या होंगे? खुशनसीब होंगे जो अपने फैसले में अदल करते हैं, अपने अहलो आयाल में भी और मातहतों में भी। दूसरी हदीस में क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक जो होंगे वो कौन होंगे? सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक वो होंगे, अल्लाह का सबसे ज्यादा करीबी वो बंदा होगा जो वो हाकिम होगा जो अदल करता हो, जो इंसाफ करता हो। और सबसे ज्यादा मबगूज और नापसंदीदा अल्लाह के नजदीक वो हाकिम होगा जो जुल्म और ना इंसाफी करने वाला हो। तो मेरे दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अदल और इंसाफ करें और फैसला ऐसों के हवाले करें जो शरीयत मुतहरा से वाकिफ हैं। आम आदमी शरीयत मुतहरा से वाकिफ नहीं है। फैसला करना एक बहुत बड़ा मनसब है। वक्त के बड़े बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदमी फैसला करने से और काजी बनने से कतराते थे, जो इल्म के पहाड़ थे और इमाम थे। ज्यादातर पूरी दुनिया में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद और उनके इत्तिबा करने वाले और उनके कुरान और हदीस से जो मसाइल अखज़ किए हैं उस पर अमल करने वाले लोग पाए जाते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग कतराते थे काजी बनने से कि ये बहुत बड़ा मनसब है, कहीं हमसे खिलाफ वर्जी ना हो जाए। आज देखा गया अदालतों में वकीलों का भी बहुत अहम रोल होता है। आजकल वही वकील ज्यादा अच्छा माना जाता है जो झूठ और झूठ को सच बना दे, जो मुजरिम को छोड़ा दे, बेगुनाह को फंसा दे। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि रुपये कमाए, दौलत बटोरे, उसकी वकालत चमक जाए, झूठे सच्चे मुकदमात
کہ یہ جیتے گا تو وہ کامیاب اور بڑا وکیل کہلائے گا، زیادہ چرچا ہوگی، شہرت ہوگی، زیادہ تر مقدمات ان کے پاس آئیں گے۔ لیکن وکیل حضرات کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کے جھوٹے مقدمات جیتنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ سوچئے، دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع منه فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ فلا یأخذنه فانما اقطع له قطعة من النار، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے صحیحین میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے اور معاملے میرے پاس لاتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں کا کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی دلیل کو اچھی طرح پیش کرنا جانتا ہو، چکنی چپڑی باتوں سے اپنی دلیل کو اچھی طرح پیش کرنا جانتا ہو، لہذا میں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ تو فرمایا، سن لو، میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں، میں جس کے لیے بھی اس کے بھائی میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ سن لے، وہ اسے ہرگز نہ لے، میں اسے آگ کا، جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ مقدمات میں جھوٹی گواہیاں بھی گزری جاتی ہے، عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہیاں دینے والے غور سے سن لیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی، صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی گناہ میں شرک کے برابر ہوگی۔ پھر یہ آیت کریمہ بطور تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ فرمایا، تم لوگ گندگی یعنی بت پرستی سے بالکل کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے بھی کنارہ کش رہو، اس طرح کے اللہ کی طرف جھکے رہو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس فیصلہ جو ہم فیصلہ دھڑلے سے سنا دیتے ہیں اور موٹی رقمیں ہم لوگ لوٹتے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور میں عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لڑکا لڑکی کا فیصلہ ہو، جگہ زمین کا فیصلہ ہو یا کوئی اور معاملات ہو، ان نادان اور شریعت مطہرہ سے ناواقف لوگوں کے حوالے نہ کرے۔ ان میں سارے ایسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرابی ہو، جو چور ہو، ڈکیت ہو، گنڈا گردی کرتا ہو، جو لفنگے لچے ہو، جو دبنگ قسم۔ تو دبنگ لوگوں سے دیانت داری کا آپ امید رکھتے ہیں؟ جو خود شراب میں لپت ہو اس سے آپ یہ بھلائی کی امید رکھتے ہیں؟ جو خود چور اور ڈکیت ہو اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اسلام کی یہ ساری تعلیمات، حضور کے یہ سارے ارشادات سب کے لیے ہیں، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں کے لیے بھی، پنچ بن کر فیصلہ کرنے والوں کے لیے بھی، وکیلوں کے لیے بھی، مقدمہ لڑنے والوں کے لیے بھی۔ خدا را عدالت کو عدل و انصاف کی جگہ بنائیے، عدالت کے نام پر ظلم و ستم، مکر و داغا بند کیجیے، ورنہ اللہ کی مضبوط گرفت سے نہ کوئی بچ سکے گا اور نہ بچا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے اللہ اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات اور اپنی لڑائی اور جھگڑے علماء کرام، ائمہ مساجد، مفتیان کرام سے ایسے مسائل کو حل کریں جو شریعت مطہرہ سے واقف ہے، نہ کہ ایسے لوگوں سے جو دیندار نہیں ہے، جو بے نمازی ہیں، جو دین سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کے حوالے کر کے اپنی موٹی رقم ہم ان کو نہ دیں۔ اول تو پنچایت میں بیٹھ کر اس طرح کے پیسے کا مطالبہ کرنا اور جس کے اندر اہلیت نہ ہو وہ پیسہ لینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اور عام طور پر ہوتا ہے کہ رشوت لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراشی والمرتشی، فرمایا کہ لعنت ہے، یہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ارشاد نبی، جس شخص نے جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا حق لے لیا اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ قَزِيمًا وَإِن كَانَ قَزِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ وہ پیلو کی ٹہنی ہو، یعنی وہ ایک مسواک ہو، پھر بھی جھوٹی قسم کھا کر ہتھیانے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدالتوں کی کارروائی میں رشوت کا لین دین ہوتا ہے، فیصلوں میں عام طور پر لین دین ہوتا ہے۔ جو لوگ رشوت زیادہ دیتے ہیں انہی کے حق میں پنچ ججمنٹ سناتے ہیں۔ اللہ ایسوں کے اندر اپنا خوف اور ڈر پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔